میرے خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسے ہی اسلام کو نہیں پھیلایا، اسلام ایسے ہی نہیں پھیلا ہے، بلکہ لوگ کہتے ہیں کہ اسلام تلواروں کے دم پر پھیلا ہے۔ نہیں، آؤ میں آپ کو بتاؤں، حضور خواجہ غریب نواز نے کوئی تلوار نہیں چلائی تھی، حضور خواجہ غریب نواز نے کوئی خنجر نہیں چلایا تھا، بلکہ کردار اپنایا تھا، اور کردار سے ہی 90 لاکھ لوگوں کو کلمہ پڑھا کر کے مسلمان کیا۔ یہ میرے خواجہ غریب نواز کی شان ہے۔ حضور خواجہ غریب نواز کی شان کیا ہے؟ ایک مرتبہ ایک کسان آپ کی بارگاہ میں آیا اور آ کر کے عرض کرتا ہے، گریہ وزاری کر رہا تھا اور بہت زار و قطار رو رہا تھا، اور آپ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے، یا خواجہ غریب نواز آپ میری مدد فرمائیے، آپ کے ایک مرید ہے جن کا نام خواجہ قطب الدین بختیار کاکی ہے، اور ان کے ایک مرید ہے جن کا نام شمس الدین التمش ہے، انہوں نے ہم کسانوں پر لگان بہت زیادہ کر دیا ہے، اگر آپ سفارش کر دیں گے تو ہمارا لگان کم ہو جائے گا، آپ مدد فرما دیجئے یا خواجہ غریب نواز۔ اتنا کہہ رہا تھا، حضور خواجہ غریب نواز نے ارشاد فرمایا، ٹھیک ہے سفر شروع کر دو۔ جب سفر شروع کر دیا گیا، حضور خواجہ غریب نواز چل پڑے۔ میرے خواجہ غریب نواز اجمیر شریف کی سرزمین سے پیدل چلتے چلتے دلی کی سرزمین پر پہنچتے ہیں، پیدل سفر کر کے دلی کی سرزمین پر پہنچے تو جب خواجہ قطب الدین بختیار کاکی علیہ الرحمہ نے دیکھا کہ پیر و مرشد تشریف لائے ہیں، حضور خواجہ غریب نواز کے چہرے انور پر جب نظر پڑتی ہے تو حضور خواجہ قطب الدین بختیار کاکی قدموں میں گر جاتے ہیں، حضور آپ نے آنے کی تکلیف کیوں گوارا کی ہے، پیدل کیوں چل کر کے آئے ہیں، میں آپ کے لیے سواری کا انتظام کر دیتا، لیکن حضور خواجہ غریب نواز نے ارشاد فرمایا، اے قطب الدین بادشاہ التمش سے کہو کہ وہ کسانوں کا لگام کم کر دے، کسانوں کا لگان کم کر دے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضور خواجہ غریب نواز نے جب اتنا ارشاد فرمایا تو خواجہ قطب الدین بختیار کاکی علیہ الرحمہ عرض کرتے ہیں، یا خواجہ غریب نواز، اے میرے پیر و مرشد، آپ نے آنے کی تکلیف کیوں گوارا کی ہے، آپ نے آنے کی تکلیف کیوں اٹھائی ہے، آپ اگر کوئی خط بھیج دیتے آپ کا کام ہو جاتا، آپ کا کام اجمیر شریف سے ہی ہو جاتا، آپ نے آنے کی تکلیف کیوں اٹھائی ہے، آپ اگر وہیں سے کسی کا پیغام بھیج دیتے، آپ اگر وہیں سے کوئی خط بھیج دیتے تو وہیں سے آپ کا یہ کام ہو جاتا۔ میرے خواجہ غریب نواز کی شان پر قربان جاؤ، میرے خواجہ غریب نواز نے ارشاد فرمایا، اے قطب الدین وہ بات تو ٹھیک ہے، واقعی یہ بات ٹھیک ہے کہ اگر میں وہیں سے کوئی خط بھجوا دیتا کام وہیں سے ہو جاتا، اگر میں کوئی پیغام بھجوا دیتا تو کام وہیں سے ہو جاتا، لیکن میرے یہاں پیدل چل کے آنے سے اس کسان کے ساتھ میں میرا آنا یہ ہوا ہے کہ اگر میں اس کے ساتھ آیا ہوں تو فائدہ یہ ہے کہ اگر میں اس کے ساتھ چل کر کے آیا ہوں تو اس کے دل کو سکون ملا ہے، اگر میں وہیں سے کہہ دیتا تو کام تو واقعی ہو جاتا، لیکن اس کے دل کو سکون نہ ملتا، میرا اس کے ساتھ جو آنا ہوا ہے، اس کے ساتھ آنے سے اس کے دل کو سکون جو ملا ہے وہ میرے نہ آنے سے نہیں ملتا، بلکہ اس کے دل کو سکون جو ملا ہے وہ میرے اس کے ساتھ آنے سے ملا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ میرے خواجہ غریب نواز کی شان ہے، تبھی تو کہتے ہیں کہ جو بھی آپ کی بارگاہ میں آتا ہے وہ خالی ہاتھ تو آتا ہے، لیکن وہ خالی ہاتھ تو آتا ہے لیکن اپنے دامن کو بھر کر کے واپس پلٹتا ہے۔ جب آپ کی بارگاہ میں آ جاتا ہے جو بھی خالی ہاتھ آتا ہے تو وہ اپنی مرادوں کو پوری کر کے واپس لوٹتا ہے۔ تبھی تو شاعر نے کہا ہے، خواجہ ہند وہ دربار ہے اعلیٰ تیرا، خواجہ ہند وہ دربار ہے اعلیٰ تیرا، کبھی محروم نہیں مانگنے والا تیرا۔